پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، ایک طرف بین الاقوامی ادارے پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان تیزی سے ترقی کرتی معیشت ہے. وزیر اعظم پاکستان جو کہ ملائیشیا میں موجود رہے، ان کو قیادت اور طرز حکمرانی کے شعبے میں PhD کی اعزازی ڈگری دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف انہی کی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کی طرز حکمرانی اور حالیہ سخت زبانی پر اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ تنقید کر رہی ہے بلکہ ایوانوں سے واک آؤٹ بھی کر رہی ہے اور معافی کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور نون لیگ کو اس کا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے. آج سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی اتحادی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی غلام نہیں ہے. پنجاب کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں ہے. الزامات جو لگائے گئے ہیں بلاول صاحب کے اوپر، آصفہ بی بی کے اوپر، اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں. یہ ایک محلاتی سازش ہے جو پنجاب اور وفاق کے درمیان ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس تو کوئی ایک شخص ایسا موجود نہیں کہ جو پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ سکے. بلاول صاحب نے کبھی مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا. بلاول صاحب نے تو ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے. سندھ نے کئی بار یہ اس قسم کی آفتیں دیکھیں، لیکن ہم نے کبھی سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکس کو اپنے لیے ذریعہ نہیں بنایا. یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. آپ سے پہلے بھی یہاں کوئی تھا جس کو ایک پیج پر ہونے کا بڑا گمان تھا، وہ پیج کب پھٹا اور کیا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو پھر بلاول بھٹو زرداری کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پھر آصف علی زرداری کی ضرورت پڑے گی، اور وہ وقت میں دور نہیں دیکھ رہی. پنجاب پورے پاکستان کا ہے اور پنجاب فتح نہیں ہوا ہے، اور نہ آپ وہاں جو ہے مارشل لاء ڈکٹیٹر بننے کی اس ملک میں کوشش کریں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کہ آج ستھرا پنجاب پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی، انہوں نے وہاں پر بتایا کہ جی کس طرح سے تباہ کیا گیا پنجاب کو. نام لے کے انہوں نے کہا کہ گوگی پنکی دور جو تھا اس میں تباہی آئی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان کو شاباش دیتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب سے ہی سیکھا ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی، شہر تھا، گلی تھی، محلہ تھا، سڑک تھی، سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے. شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ مریم کیسے کرے گی یہ سنبھالے گی. آج جب مجھے ملتے ہیں مجھے شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام آپ سے سیکھا ہے اور اپنے والد نواز شریف سے سیکھا ہے. ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں. بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے. مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے ذرا بتائیں؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ شامی صاحب، دماغوں کی صفائی کی جا رہی ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں خدا نہ خواستہ کہیں وفاقی حکومت کا صفایا تو نہیں ہو جائے گا جہاں تک بات جا رہی ہے. نہیں ایسا کہاں سے صفایا ہو جائے گا. اچھا، صفایا اتنا آسان نہیں ہے. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ یعنی ایسی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ان کو حکومت کا تختہ الٹا جا سکے. حکومت کے کافی مضبوط ہیں یعنی ہاتھ پاؤں. ٹھیک ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی ان کی حمایت کو آ جائیں اور دوسرے بھی آ جائیں تو وہ حکومت جاری رہ سکتی ہے. لیکن حکومت قائم رہے یا نہ رہے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جھگڑا شروع ہوا ہے نہ تو مجھے اس کا کوئی تک نظر آتی ہے نہ کوئی سبب نظر آتا ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں جب بلاول بھٹو اور مریم جو ہیں دونوں کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کے. ہاں جی. وہ بھائی سوت نہ کپاس جلائے سے لٹھم لٹھا. اچھا، جب الیکشن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. تو پھر شامی سے پھر ابھی اس کی کیا آپ کو وجہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ دونوں جو ماشاءاللہ عمر کے ایسے مرحلے میں ہیں وہ تو انتظار کر سکتے، 10 سال بھی انتظار کر سکتے ابھی تو. اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک نے وزیر اعظم بننا ہے تو دوسرا قاعدہ حزب اختلاف بن جائے گا. اچھا، پھر بھی تو ان کا آپس میں رابطہ رہے گا نا، آپس میں ایک دوسرے سے سابقہ تو پیش آئے گا کہ اگر سیاست ایسے ہی چلنی ہے
تو بھائی اصل میں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، کہ پلوشا خان صاحبہ جو ہیں، اب انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں، لیکن میٹھی میٹھی چھریاں بھی لگائیں، چرکے بھی لگائے ہیں، اور نواز شریف صاحب پر بھی حملہ کیا. محلاتی سازش کہہ رہی ہیں کہ جی یہ محلاتی سازش ہے. کیونکہ نریندر مودی تو ان سے ملنے آئے تھے نا، تو کہا تو بلاول نے تو ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلایا، نواز شریف صاحب نے بلایا تھا. اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کو تو یعنی جو ہے بلاول ترجمان ہی نہیں ملا ایسا کوئی. ہاں جی، ایسا ترجمان ہی میسر نہیں ہے. تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ گئے تھے مارکہ حق کے دوران، انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا پاکستان کا، اور بڑی داد پائی انہوں نے. اور وزیر خارجہ کے طور پہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے کے نواسے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، تو بین الاقوامی حلقوں میں پہچانے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایک ساکھ ہے اور بات کہنے کا اپنا اسلوب ہے. تو یہ ایک ان کی شخصیت جو ہے وہ بھی بلڈ ہو رہی ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس طرح جو ہماری مریم نواز شریف ہے وہ بھی اب کوئی دیکھیں نا، ایک سرد و گرم بہت چک چکی ہیں، یعنی اپوزیشن بھی کے دور سے بھی گزر چکی، اور ان کو یعنی قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹ چکی، اور مسلم لیگ نون کی اب یعنی اس وقت ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے. شامی صاحب، لیکن اگر کوئی عام زندگی میں بھی کوئی سینئر ہو جاتا ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں نا پھلدار درخت جو ہے وہ جھک جاتا ہے، تو یہ کیوں تاثر مل رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ شاید یہ رونت جو ہے آتی جا رہی ہے؟ نہیں، اب دیکھیں، اب اگر آدمی تھوڑا سا اپنے جو کارکردگی کو بیان کرے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی تو اس کو حق ہے، لیکن بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ کارکردگی ایسی ہو کہ دوسرے اس کا بیان کریں. یعنی دیکھیں نا، اب جو کچھ مریم کر رہی ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ کام تو بہت کر رہی ہیں، بڑے انیشیٹیوز لیے. آج دعویٰ کیا انہوں نے کہ جی یہ 35,000 مشینری کے آئٹم اور 1.5 لاکھ فورس کے ساتھ یہ جو 17 پنجاب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا یعنی کہ پنجاب جو ہے، آپ کو صفائی تو نظر آ رہی ہر جگہ. آپ دیکھیے تجاوزات کے خلاف کارروائی ہو رہی، ایک نیا ادارہ قائم کر دیا. عید کے دنوں میں بھی نظر آئی تھی، اور سیلاب کے دنوں میں بھی حکومت کام کرتی نظر آئی. اب یہ ہے کہ سیلاب میں ٹھیک ہے بہت تباہی ہوئی ہے، لوگوں کو یعنی ریلیف ملا، پھر اس کے بعد لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے شکایات بھی ہو سکتی ہیں، اور ابھی تو ایک یعنی معاملہ ختم تو نہیں ہونا، ابھی تو شروع ہوا ہے کام. تو اسی طریقے سے اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. اپنا کام جو ہے وہ بولتا ہے نا، تو خوشبو جو ہے وہ تو خود بخود پھیل جاتی ہے. تو اس طرح سے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا یا ایک دوسرے کو للکارنا، بلکہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جانا، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. پارٹی پھر یہ تانا کیوں دے رہی ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، بلاول بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، وہ ٹک ٹاک نہیں بناتے؟ کریں، روکا ان کو کسی نے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، وہ ہیں بلاول بھٹو ٹک ٹاک پہ موجود ہے. اس پہ یہ کوئی یعنی کوئی حرام کام تو نہیں ہے نا. آپ میڈیا کے ذریعے اگر پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے کام کو. صحیح. ابھی تو آج انہوں نے کہا کہ نا، وہ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ وہ جو یعنی ایک سینیٹری ورکر تھا، یعنی جو صاف ستھرا پنجاب کا، تو وہ ایک مریم کی تصویر لگی ہوئی تھی وہاں گاڑی کے اوپر، اس پہ مٹی لگ گئی، تو بڑے پیار سے اس کو دھو رہا تھا پانی سے، تو بڑی خوش ہوئی وہ. کہ بات یہ ہے کہ مریم جو ہیں، ایک بات تو میں کام تو کر رہی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا لہجہ جو ہے اس میں غصہ زیادہ آتا ہے بعض اوقات، وہ غصے کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو پیپلز پارٹی ہے، اب پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے لوگ ہیں نا، وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اچھا، اور اپوزیشن کا جو خلا ہے اس کو پر کرے. دل تو کرتا ہے نا، جو تحریک انصاف نہیں کر پا رہی. تو اب ہونا یا تو پھر یہ دونوں پارٹیاں یہ کریں کہ یہ طے کر لیں کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ وفاق میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے اور سندھ میں نہیں ہے، پھر اپنی اپنی اپوزیشن کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سندھ میں بھی اتحاد ہے، پنجاب میں بھی اتحاد ہے، تو پھر ایک دوسرے کو احساس دلائے. اب یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں اگر پیپلز پارٹی کے جو لوگ موجود ہیں ان کو پھر احساس تو دلائے نا کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یا وہ پھر اپوزیشن میں آ جائیں، یعنی کوئی چیز طے کر لے، بجائے اس کے کہ مطلب بس ایک فلبدی مشاعرہ ہوتا چلا جائے. وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ لڑائی کا اور لسی کا جو نا بڑھانا، اس میں تو کچھ نہیں لگتا.
صحیح ہے, پانی اس میں لسی میں ڈالتے چلے جائیں, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح لڑائی جو ہے اس میں ایک کے بعد ایک دوسرے کے بعد دوسرا, ایسی وائسز جو کہ لڑائی کو کم کرتی ہیں, مذاکرات کی بات کرتی ہیں, دل اور ہاتھ ملانے کی بات کرتی ہیں, تو ہم نے ان کو کہا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب. سر سب سے پہلے تو ذرا اپنی طبیعت کا احوال دیجئے. آج کل ہمیں پتہ لگا کہ آپ کی طبیعت ذرا ناساز ہے, سب خیریت ہے سر؟ جی وعلیکم السلام سلمان, میں بہت بہتر ہوں اب ماشاء اللہ, اور بہتری کے اس سفر کا آغاز میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اب تک تو میں ماشاء اللہ ابھی تو ذرا دور رہا ہوں, فاصلے پہ رہا ہوں. اٹس فرسٹ پروگرام کہ میں شامی صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, اور آپ کی گفتگو سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہوں. تو وہ ڈنمارک کے جج بھی آ گئے ہیں یہاں, تو اب تو پھر آپ پھر تو آپ کی صحت جو ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہو جانی چاہیے. بس وہ شامی صاحب میں تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا, اب بہت بہتری آ رہی ہے. ٹھیک, چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اور یہ بتائیے کہ یہ پہلے تو ہم اسے مذاقی سمجھے تھے کہ ہلکے پھلکے جو ہے معاملات, فکر اور بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی ہے, تو کیسے بریک پہ پیر رکھیں گے آپ؟ میرا خیال یہ ہے شامی صاحب کہ مذاق اگر نہیں بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ ہمیں سیریس یا کوئی ایسا کہ گورنمنٹ کے لیے تھریٹننگ ہو جائے یا نظام کے لیے تھریٹننگ ہو جائے یا سسٹم اس سے کوئی ڈاواں ڈول ہو جائے, کوئی اتنی زلزلہ خیز اور اتنی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. ہاں ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ناخوشگوار سی سچویشن ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, اس لیے کہ دونوں جماعتوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, اس ٹریک ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں جو آج کل ہو رہی ہیں, طنز و تشنیع بھی ہوتا رہا, ایک دوسرے پہ الزام بھی لگتے رہے, مار داڑ بھی ہوتی رہی, قید و بند بھی ہوتے رہے, لیکن بڑے درخشندہ ہمارے نقوش بھی ہیں. ہم نے میثاق جمہوریت کیا مل کے, 13ویں ترمیم کی, 14ویں ترمیم کی, 18ویں ترمیم کی, 26ویں ترمیم کی, جی 26ویں ترمیم کی. اور آج بھی جب یہ کہا جاتا ہے شامی صاحب کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, بالکل وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ نظام کا حصہ ہیں. بڑے اہم ترین جو آئینی عہدے ہیں موجودہ نظام کے اندر وہ ان کے پاس ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی منصب اس نظام کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس ہے. سینیٹ ان کے ہیں, پکا عہدہ ان کے پاس ہے نا, صدر مملکت. مگر یہ بتائیں نا عرفان صاحب کہ بات یہ ہے کہ اب جو بات ہے تھوڑی شخصی حملوں تک پہنچی ہے, اور جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, بعض جو غیر ذمہ دار جانی دوست جو ہیں, تو مطلب پھر یہ اس کو تو تلخی بڑھتی چلی جائے گی نا, تو کہیں نہ کہیں تو روکنا چاہیے, یا کوئی نہ کوئی تو اس کو یعنی اس کا کوئی چار حل, یعنی اس کا کیا, اس کا کوئی معافی اس کا حل ہے آپ کے خیال میں؟ اگر طے کرنا نہیں, طے تو کرے نا کہ اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی. دیکھیے شامی صاحب بہت درست بات آپ فرما رہے ہیں, اس میں بڑوں کا ہی ایک رول آنا چاہیے, اور انہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایک سیدھی سباؤ کے ساتھ بات کہہ دینی چاہیے کہ جو ہوا ہو گیا, اسٹاپ اٹ فرام ناؤ, آئندہ اس بات کو ختم کر دیجیے. دونوں طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چاند ماری ہو گئی, ان پہ ہو گئی, ہم پہ ہو گئی, معاملہ کس نے شروع کیا, کہاں سے چلا, ان باتوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں, اور یہ کیا جا سکتا ہے. یہ ہماری طرف سے بھی ہو سکتا ہے, ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہاں ظاہر ہے کہ جب ہم نے ایک نظام کو آگے لے کے چلنا ہے, ابھی 5 سال الیکشن پڑے ہوئے ہیں, کون وزیر اعظم ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے یہ بہت دور کی بات, بہت دور کی بات ہے. باقی یہ رہا کہ جو کام ہیں شامی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ کام تو خود بولتے ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, خود بولتی ہے, خوشبو خود بولتی ہے. تو کاموں کو بولنے دیں, خوشبو کو بولنے دیں. میں یہی کہتا ہوں کہ خوشبو کو بولنے دیں. کوئی لاہور دیکھ کے کراچی جاتا ہے, یا سکھر جاتا ہے, یا سکھر دیکھ کے فیصل آباد آتا ہے, یا کہیں جاتا ہے, لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور یہی میرا خیال ہے معیار ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی دونوں طرف سے بے احتیاطی ہوئی ہے, اور اس بے احتیاطی کو جتنا جلد ختم کر دیا جائے اتنا اچھا ہے. اس لیے دیکھیے میں ایک اور اینگل سے بھی شامی صاحب دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا
बुनियान मरसूस के बाद इतना बड़ा मार्का हक हुआ, पाकिस्तान का ग्राफ कहाँ तक चला गया, बैरूनी दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने मुस्बत जज्बात उभरे हैं लोगों के अंदर, फौज को हमने कहाँ से कहाँ जाते हुए देखा है और हमारे दिलों के अंदर वो एक रोशनी का एक नया ह्यूला बन के आई है। इस माहौल के अंदर अगर हमें छोटी छोटी फिश मार्केट्स अपनी लगा लेंगे तो इससे इस माहौल को भी नुकसान पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि जो हुआ सो हुआ, इसके बाद किसी न किसी को बैठ के दोनों तरफ से ये चीज कर देनी चाहिए और बाकी रहा मुकाबला करें, मुसाबकत करें, अपने अपने हुनर दिखाएं, अपना अपना फन दिखाएं, बताएं कि जी हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए ना, जो बात यहाँ से शुरू हुई थी ना शामी साहब, वो शुरू यहाँ से हुई थी कि एक तो ये कहा गया जी कि हम बाहर से मदद क्यों नहीं ले रहे, दूसरा ये था कि जी हम बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है वो क्यों, ये एक फेडरल प्रोग्राम है, इसका किसी सूबे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एलोकेशन होती है। मरियम चाहे भी तो किसी को उस प्रोग्राम में से अगर सिंध को देना चाहे तो नहीं दे सकती, उसका अपना हिस्सा है। नहीं तो पंजाब हुकूमत को बुरा मानने की कोई बात नहीं थी इसमें, ये तो वफाक जाने और सिंध जाने। नहीं, बुरा मानने की बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये दोनों बातें ऐसी थी जिनका मेरा ख्याल है कि जो निशाना था वो शायद पंजाब की तरफ था, क्योंकि ये बातें गालिबन उन्होंने जनूबी पंजाब के किसी दौरे के दौरान कही थी, सैलाब का दौरा करते हुए अपना बिलावल साहब ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़श्ता के गुज़श्त अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मगर आप IMF भी, इरफान साहब आप मुस्लिम लीग के अब सीनियर तरीन जो हैं रहनुमाओं में शुमार होते हैं, आप बताएं अमली इक़दाम करें ना, कि अब ये तो वादो तलकीन तो हमारे जैसे लोगों को करनी चाहिए ना, आप कोई इक़दाम आप करें, क्या करेंगे आप? जी मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो इक़दामात जो हो सकते थे वो हो रहे हैं, हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो एक कुंदी या तेज़ी या तलखी या तुर्शी की जो थी वो उसमें कुछ कमी आ गई है और मामलात जो हैं वो थोड़े से नरमी की तरफ जा रहे हैं। आप यकीनन इसको आज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं वो काफ़ी तल्फ हैं। पलोशा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हमारे वो सईद शहदाद चीमा है साहिवाल के, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आप ये देखिए ना, मगर अब देखिए हुसैन अपना मोहसिन नकवी साहब को तो जरदारी साहब ने बुला लिया, लेकिन अब आप बताइए कि आप कुछ तजवीज़ करें ना कि नवाज शरीफ साहब से रब्ता करेंगे, जरदारी साहब से करेंगे, कुछ आप अपना कुछ खड़ा करें ना आप। जी वो मेरा जिस हद तक राब्ता है और हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। कोई तलखियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना हमारा मुल्क ये गवारा कर सकता है, और उसकी वजह है या तो कोई बहुत बड़ी वजह हो, कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो, कोई बहुत बड़ी नजरियाती कोई ऐसी चीज हो गई हो, पॉलिसी की मैटर्स के अंदर कोई इख्तलाफ हो गया हो, नथिंग लाइक दैट। बस बयानबाजी जो है वो आप यूं जानिए कि वो जैसे कहते हैं ना, बसंत बनाना हमने शुरू कर दी है। एक पतंग इधर से उड़ती है, एक उधर से उड़ती है, बो काटा होता है और मीडिया भी लुत्फ लेता है, हम भी लेते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये अच्छा नहीं है। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी हुई है सेनेट के अंदर भी, कौमी असेंबली के अंदर भी, अगर वो मेरे लेकिन वो वॉकआउट भी तो कर रहे हैं ना इरफान सिद्दीकी साहब, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी जो ली जा रही है कुछ लोगों से, तो उस पर वो कह रहे हैं कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है पंजाब से ही है। तो ऐसे में फिर मामला रुकेगा कैसे? क्या मोहसिन नकवी साहब ही बस यानी कि मामला हल करेंगे? ब्रेक जो शामी साहब बात कर रहे हैं वो नून लीग की तरफ से जो हम बात करते हैं कि हुकूमत में है ना, तो बढ़तपन का मुजाहरा नून लीग क्यों नहीं कर रही है, एक सवाल है। देखिए ना, जब आप कहते हैं ना कि हुकूमत में है तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हमें शायद कोई दूसरा एक कदम चलता है तो हमें 2 कदम चलना चाहिए, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ हुकूमत में होना और निज़ाम का हिस्सा होना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ रखा करें। जो लोग इस निज़ाम का हिस्सा हैं और इस निज़ाम के जो भी मराहत हैं, मफादात हैं, उनसे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये कह देना काफ़ी नहीं है ना कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप निज़ाम का हिस्सा हैं भाई, आप इस निज़ाम का हुकूमत से भी बढ़ के हिस्सा हैं। ठीक, मगर इरफान साहब अभी आपने कहा है ना, पतंग देखें ना, पतंगों में तो धाती तार इस्तेमाल होती है, उससे गले कट जाते हैं, ये भी तो होता है ना, डिपेंड करता है।
ایسی نوبت شامی صاحب نہیں آئے گی. آپ جیسے ماشاءاللہ ہمارے میڈیا پہ زیرک لوگ بیٹھے ہیں, اہل دانش بیٹھے ہیں, اور جماعتیں بھی کوئی اتنی نومولود جماعتیں نہیں ہیں بعض دوسری جماعتوں کی طرح. تلخ و ترش انہوں نے دیکھا ہوا ہے. انہیں معلوم ہے کہ باہمی جب ایک کی دم جاتی ہے اور ایک کی چونچ جاتی ہے تو نتائج کیا نکلتے ہیں. عرفان صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں جاتا, آپ کو لگتا ہے کہ اسے بیان بازی روکنے سے معاملہ ختم ہوگا, یا مریم صاحبہ جتنا آپ ان کو جانتے ہیں وہ معافی مانگ سکتی ہیں یا معذرت کر سکتی ہیں کہ چلو جی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں؟ جب آپ اس طرح کا مطالبہ لے کے آتے ہیں نا کہ معافی مانگو تو آپ زچ کرتے ہیں دوسرے کو. اچھا, سیاستدان زچ نہیں ہوا کرتے, نہ انہیں زچ کرنا چاہیے, نہ اس نے کوئی ایسا گناہ عظیم گناہ کبیرہ کر دیا ہے کہ وہ معافی مانگے. ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ زیادہ تلخی آ گئی ہو, ادھر سے کم ہو یا ادھر سے زیادہ ہو. نہ ہمیں ان سے معافی کا تقاضا کرنا چاہیے نہ انہیں کرنا چاہیے. بیان بازیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. اب معافی کہنا کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ سلیب پہ لٹکا دے تو وہ لٹک جائے گا. کس بات کی معافی مانگے وہ؟ نہیں, معافی تو پھر بہت کو مانگنی پڑے گی, اور فکریں جو ہیں بہت کے دل خراش ہیں. لیکن معافی سے قطع نظر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اپنے آئندہ کے لیے احتیاط کر لی جائے تو وہی معافی ہے ایک دوسرے سے. جی ہاں, معافی کی طرف آپ جائیں گے تو پھر تلافی کی بات آئے گی, تلافی کی طرف جائیں گے تو پھر کچھ اور ہوگا. بہتر وہی ہے کہ جو اب ہو رہا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ہماری طرف سے وہ گرما گرمی اور تلخی جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی حد تک جو ہے وہ سب سائڈ کر گئی ہے, اور ادھر سے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سیز فائر آپ کو لگتا ہے قریب ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. سر اسما بخاری صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی بہت سی ادھار ہیں معافیاں پیپلز پارٹی پر اور سندھ پر. ٹھیک ہے, ایک دوسرے پر مانگتے رہے, شروع ہو جائیں 1970 سے یا 1988 سے شروع ہو جائیں, اچھا 90 سے شروع ہو جائیں, اور معافیاں مانگتے چلے جائیں ایک دوسرے سے. یہ جب آپ نے میثاق جمہوریت کر لیا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لی نا, اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اکٹھے ہو کے حکومت بنا لی, نظام کا حصہ بن گئے, تو جو ماضی ہے اس کو نظر انداز کر دیا نا. تو اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ اسکول کے بچے تو ہے نہیں پرائمری کے, تو اب یہ آگے بڑھنا چاہیے. پلوشر صاحب تو کہہ رہی ہیں جی آپ پنجاب میں مارشل لاء ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے اب آپ بھی اپنا بھڑاس نکال لیں دل کی. بھائی دیکھیں, اگر آپ کوئی تنقید بھی ہوتی ہے دونوں جماعتوں کے, تو کوئی بات نہیں, تھوڑی بہت تنقید بھی ہو جانی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, 2-4 بڑے سینئر لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ان کو کچھ نہ کچھ. نورا کشتی کا کیوں کہا جا رہا ہے شامی صاحب کے نزدیک؟ نورا کشتی اس لیے کہا رہا ہے کہ بھئی یہ لڑیں گے نہیں, کٹھے ہی رہیں گے. اچھا, لیکن بس اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے, جیسے وہ پہلوان اترتے ہیں نا, آپ کو وہ باکسنگ کرتے ہیں, جو ریسلنگ پٹکتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, درشنی پہلوان جن کو کہتے ہیں. اچھا, تو کہتے ہیں درشنی پہلوان ہیں, اور بس ایک دو ایسے ہی بس اپنی تصویریں بنا کے اور ختم ہو جائے گا کھیل. لیکن بہرحال یہ تو مذاق کی بات تو ہے نہیں. صحیح. بہرحال اچھی بات یہی ہے کہ اچھے بچے بن جائیں سارے کے سارے. چلیں سر, اچھے بچے دیکھتے ہیں کہ بنتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں شامی صاحب, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب ہم نے ویسے دعوت تو دی تھی قمر زمان قاہرہ صاحب کو بھی, لیکن وہ نہیں آئے تاکہ ان کا جو موقف ہے وہ بھی مصروف ہو گئے, کل کر لیں گے. ہاں جی. ابھی تو ڈاکٹر شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں نا ملائیشیا سے. ڈاکٹر شہباز شریف صاحب, ڈاکٹریٹ مل گئی ان کو, ڈگری, اعزازی ڈگری. اعزازی ڈگری مل گئی ڈاکٹریٹ کی, تو وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. تو پہلا تو مریض یہی ہے. کون؟ یہ جو دونوں کی سیاست ہے. اچھا, تو مریضان سیاست کا علاج کرے پہلے آ کے, اپنی پارٹی کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی. لیکن سر ڈاکٹر سے سرجن کی ملاقات ہوگی محسن نقوی صاحب کی, جو سرجری کے لیے مشہور ہیں. نہیں, محسن نقوی صاحب تو بیچارے یہ سرجری نہیں کر سکتے. اچھا, ہاں, ان کے لیے تو ذرا مشکل ہے. اور زرداری صاحب تو سرجن نہیں ہے نا, زرداری صاحب تو ہومیوپیتھی سے مارتے ہیں. اچھا, بعض اوقات جڑ سے ختم کر دیتے ہیں مسئلے کو. بہرحال, اور اب دیکھیں محسن نقوی صاحب بھی اگر کوئی داؤد پیچ لڑا سکتے ہیں تو لڑا لیں, وگرنہ اب شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے اور نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے. اب نواز شریف صاحب بھی بلا لیں ان کو, قمر زمان قاہرہ کو, جس طرح انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بلایا, تو مشورہ کر لیں. لیکن میرا خیال براہ راست مداخلت کرنی چاہیے, اور
پہلے تو یہ اعلان کر دیں بھائی آپ ذرا احتیاط کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں. پہلا حکم تو جاری کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی دونوں لیڈروں کو. زرداری صاحب اپنی پارٹی میں جاری کر دیں اور نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں جاری کر دیں. سیز فائر کا, ہاں سیز فائر فوری طور پہ کر دیا جائے. یہ کوئی غزہ کا معاملہ تو نہیں ہے نا. بالکل سر, غزہ کا ذکر ہے تو کیونکہ 7 اکتوبر ہے آج, اور جو اسرائیل کی جانب سے ہاں جی نسل کشی کی گئی ہے ان 2 سالوں میں. 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ تقریباً 1200 لوگ مارے گئے تھے اور 251 یرغمالی بنائے گئے. بالکل. اب کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ابھی زندہ ہیں اور کچھ کا انتقال ہو چکا بعض. یعنی اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یرغمالی جو ہے وہ واپس کیے جائیں, زندہ بھی اور مردہ بھی. ٹھیک ہے, یعنی جن کی باقیات ہیں وہ بھی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی جو تابوت میں رکھی ہوں گی محفوظ, وہ واپس کی جائیں. اسی طریقے سے جو اس فلسطینی ہے وہ اسرائیل کی قید میں ہیں, تو ان کو بھی وہ کوئی 10,000 کے قریب بنتے ہیں, ان کو بھی واپس کیا جائے. صحیح. تو 2 سال جو ہوئے ہیں جنگ کے, تو اس میں اب عرب نیوز کی یہ رپورٹ ہے کہ 21.7 ارب ڈالر جو ہے اس پہ فوجی امداد دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اور بعض رپورٹوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو دوسرے آپریشنز ہوئے ہیں, جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں, جو حوثیز کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو اس میں بھی امریکہ کے کئی بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. صحیح. تو امریکہ جو ہے اس طریقے سے اتنا اس نے یعنی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. غزہ میں وہ کہتے ہیں 10% آبادی جو ہے نا غزہ کی 10% اس کو ہلاک کیا جا چکا ہے یا زخمی کیا جا چکا ہے. اچھا سر, جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے یہ بڑی چشم کشا رپورٹ الجزیرہ نے دی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا اس کو, یعنی بی بی سی ہو, CNN ہو, یہ ظاہر ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اینیورسری ہے 7 اکتوبر حملے کی, لیکن الجزیرہ نے کلیئر یہ لگائی ہے. حملہ بھی ایسا ہے نا کہ 15 سال گزر چکے تھے کہ ناکہ بندی تھی. ٹھیک. اور اس میں کوئی ایک محاصرے میں تھا, یعنی پورا غزہ, اور نہ خوراک پہنچ پا رہی تھی پراپر, نہ کوئی اس کا تعلق دنیا سے قائم ہو رہا تھا. صحیح. تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد, تو وہ انہوں نے پھر حلہ بول دیا. اور اب تو اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ ایک ایسی ناکہ بندی ہے کہ نہ دوا پہنچ رہی ہے نہ خوراک پہنچ رہی. اب یہ جو بتائیے جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے نا, جی ہاں, 67,000 جو ہیں 67,000 فلسطینی مارے گئے ہیں اس دوران میں, یعنی ہر 33 میں سے ایک فلسطینی شہید ہوا ہے. 20,000 بچے جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں, جان کی بازی ہار گئے. 20,000 بچے جو ہیں سر 2 سال میں اگر ہم کاؤنٹ کریں نا تو جو 17,520 گھنٹے بنتے ہیں, تو اس کے حساب سے ہر 1 گھنٹے میں ایک بچہ وہاں پر شہید کیا گیا. وہ کہتے ہیں 33 افراد میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے غزہ کا. اب دیکھیے, اور اس میں 1,69,000 لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں, اور یعنی 14 میں سے ایک آدمی جو غزہ کے شہری ہیں وہ زخمی ہو چکا ہے. صحیح. اور ان میں سے بعض زخمی ایسے ہیں جو اپاہج ہو چکے, جن کا جو کوئی نہ کوئی حصہ جسم کا جو ہے وہ کٹ گیا ہے. بالکل. اسی طریقے سے 125 ہسپتال سر اس میں اور کلینک جو ہیں ان میں سر ان کو تباہ کیا جا چکا ہے. 3 سے 4 ہزار بچے بھی ہیں ان زخمی ہونے والے میں, زخمی ہوں یونیسیف کی ہے اس میں انہوں نے شامل اور 1,722 یہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ان کو مارا جا چکا ہے. اب دنیا کا کوئی قانون جو ہے اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہسپتالوں کو اور جو میڈیکل ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنائیں. صحیح. لیکن اسرائیل جو ہے یہ جنگی جرائم جو سنگین ترین جنگی جرائم ان میں سے ایک ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ 1,722 ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ہلاک کر چکا ہے. 125 آپ نے بتایا اسپتال اور کلینکس. ہاں جی, یہ اس رپورٹ کے مطابق. مطابق اور آپ یہ دیکھیے
اس میں 459 جو ہے ایک اس میں سے 154 بچے 459 میں سے 154 جو ہیں وہ بھوک سے مارے جا چکے. جی ہاں. بھوک سے. اور 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ یعنی بالکل سوکھ گئے ہیں, کانٹا بن گئے ہیں. بالکل. یعنی جن کو سوکڑے کی بیماری کہتے ہیں نا, جیسے جی ہاں, میل نیوٹریشن. ہاں بالکل. ہاں وہ بیچارے آپ دیکھیں ڈھانچے ہیں. بالکل. اس طرح آپ دیکھیے 2600 سر کہہ رہے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, 19,000 زخمی ہوئے ہیں, جو کہ فوڈ کے لیے, فوڈ کی تلاش میں, خوراک کی تلاش میں جو ہے وہ جاتے تھے. خوراک لینے کے لیے آ رہے تھے. امریکہ نے ایک بندوبست کیا تھا اور یہاں کہا جی آپ ایک خاص جگہ ہوں گی, ان پہ ہم فوڈ تقسیم کریں گے, خوراک تقسیم کریں گے. وہاں جو خوراک لینے آ رہے تھے ان میں سے لوگوں کو نشانہ مارا جاتا تھا, ان کو گولیاں ماری جاتی تھیں, اور وہ خوراک لینے کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے 2600 مارے گئے ہیں. جی ہاں. اور 19,000 زخمی ہوئے. اور اس میں غازہ کے جو یعنی واٹر سپلائی کے اور سینیٹیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا 89% 89% 89% تباہ ہو چکا ہے, مکمل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. یہ جو 96% گھر ایسے ہیں جہاں پر پانی سر کہتے ہیں آدھی آبادی جو ہے اس کو 6 لیٹر جو ہے اس سے بھی کم پانی میسر ہے روز کا. اور 92% جو ہے تمام رہائشی عمارتیں جو ہیں 92% وہ تباہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور 88% کمرشل بلڈنگز برباد ہو چکی, کھنڈر بن چکے ہیں. اور 62% جو ہیں جو وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کی جو پراپرٹی کی جو اونرشپ تھی, جو کاغذات تھے, وہ اب یعنی ضائع ہو گئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یعنی ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی پراپرٹی اونرشپ ہے, پیپرز ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور 92% سکول جو ہیں 92% سکول جو ہیں وہ تباہ کیے جا چکے ہیں. یعنی چن کے سکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو نشانہ بنایا گیا. اور 23,000 جو ہے 23,000 ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں. 2300 ان میں سے 63 یونیورسٹیوں کی عمارتیں ہیں جن کو تباہ کر دیا. 2300 میں سکول ہوں گے اور کالج ہوں گے, یونیورسٹیاں ہوں گی. بالکل. اور اس میں 10,800 ہاں جی جو فلسطینی ہیں وہ اس وقت اسرائیل کی قید میں ہیں. ان میں سے 450 جو ہیں وہ بچے ہیں اور 87 جو ہیں وہ عورتیں ہیں. اور 3,629 جو ہیں وہ ٹرائل کے بغیر کسی ٹرائل کے. اور ڈاکٹر جو ہیں اور سینئر ڈاکٹر کنسلٹنٹس وہ قید میں ہیں. ان میں سے کئی کو ٹارچر کر کے ہلاک کیا جا چکا ہے. اور 300 اخبار نویس جو ہیں, ہاں جی جرنلسٹ 300 اخبار نویس جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. یعنی دست الجزیرہ چن کے 300 اخبار نویس اور 10 الجزیرہ کے کارکن. اس میں شاہی صاحب رپورٹ میں اینڈ میں وہ گراف بھی بنایا گیا ہے کہ سول وار ہو 18ویں صدی کی, ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم ہو, کورین وار ہو, ویتنام جنگ ہو, یوگوسلاو وار ہو, افغانستان وار ہو, یوکرین وار ہو, کسی میں اتنی تعداد میں جو یعنی کہ صحافی ہیں, اخبار نویس ہیں, ان کی ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی غزہ وار میں ہوئی ہیں. جو ہم گراف دکھا رہے ہیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. اور یہ چن کے مارے گئے. ایک بہت بڑا جنگی جرم یہ ہے. تو جو اسرائیل کے جو جنگی جرائم ہیں ان کا تو کچھ شمار نہیں ہے. اسی لیے مطالبہ ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے ان کو جنگی مجرم قرار دے کر ان پہ مقدمہ چلایا جائے. صحیح. لیکن یہ تو بہرحال یہ مطالبہ تو کون مانے گا اور نہیں مانے گا تو بات کی بات ہے. اس وقت تو اب یہ ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو اور اس وقت حماس کے اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. جی ہاں, دوسرا دور کہہ رہے ہیں ابھی بالواسطہ شریک ہے اس میں. امریکہ کے نمائندے بھی ہیں, مصر کے ہیں, قطر کے ہیں, اور کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. اور حماس جو ہے اس کا مطالبہ بھی جنگ بندی کا ہے. اب چھوٹی چھوٹی اس کی شرطیں اور طریقہ کار طے ہو رہا ہے. اور دعا کرنی چاہیے
کہ یہ مذاکرات جو ہیں آگے بڑھیں. ایک مشکل مرحلہ ہے اور اسرائیل جو ہے اس کو اس وقت یعنی اس پہ کوئی پریشر ہے, امریکہ کا بھی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جنگ بندی جو ہے اور امن قائم کرنے کے لیے اپنے اعلانات کے مطابق تو سرگرم ہے. شامی صاحب, یورو نیوز کو ایک انٹرویو دیا نیتن یاہو نے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی دعویٰ کیا کہ حماس نے اس معاہدے پر لچک اس لیے دکھائی کیونکہ ہم نے ان کے اہم گڑھ غزہ شہر پر فوجی کارروائی کی. انہوں نے بتایا کہ میں نے چند ہفتے پہلے فوج کو حکم دیا کہ وہ اس گڑھ میں داخل ہو. اس کے نتیجے میں حماس کو احساس ہوا کہ اس کا انجام قریب ہے. اصل میں تو حماس کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو کا انجام قریب ہے, کیونکہ وہ اگر وہ جب ان کو جنگ بند ہوگی, اب ایک تو الیکشن لڑنا پڑے گا اور پھر ان کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں کرپشن کے ان میں گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے تو ظاہر ہے نیتن یاہو تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اب یہ اس طرح کے دعوے کریں گے, اس سے قطع نظر کہ یعنی حماس کی مجبوری کیا ہے اور اسرائیل کی مجبوری کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ بند ہو اور اس کے بعد باقی معاملات جو ہیں ان پہ غور ہو اور سلسلہ آگے بڑھے, کیونکہ یہی ایک اس وقت جو ہے اسی دباؤ جو امریکہ کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دباؤ جتنا بھی ہے اس کو مسلمان ملک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مدد سے اپنا راستہ جو بنائیں. اگرچہ جذبات تو بہت ابلے ہوئے ہیں, غصہ شدید ہے جب غزہ کی بربادی کی اور تباہی کی آپ کہانیاں سنتے ہیں جہاں جس طرح لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس طرح قتل کیا گیا ہے, جس طرح چن چن کے مارا گیا ہے, تو خون تو کھولتا ہے. بالکل. اور سر دل تو چاہتا ہے کہ آدمی بوٹیاں نوچ لے جا کے نیتن یاہو کی, لیکن ظاہر ہے کہ پھر دیکھنا بھی پڑتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے. سر یہ دباؤ کا نتیجہ تھا کہ وہ سینیٹر مشتاق صاحب دیگر ظاہر جو سمون فلوٹیلا کے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ فلوٹیلا میں وہ تو پاکستان کے اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہمارے اس میں گئے تھے اور پاکستان کے جو لوگ بھی شریک ہو گئے اس میں, اپنے غزہ کے بھائیوں تک امداد پہنچ سکے. پوری یورپ سے بھی وہ لوگ مسلمان ملک بھی شریک تھے, غیر مسلم بھی شریک تھے, 40 ممالک کے. اب وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور پاکستان نے کوشش کی بڑی, ہماری وزارت خارجہ نے اور ڈار صاحب نے اس کو کنفرم کیا کہ ہاں اردن کے ذریعے, بالکل, اور پھر ان کو اب انہوں نے مسرت کی اعلان کیا ہے. لیکن سر جو انہوں نے اس کے بعد ویڈیو بیان دیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا بیان ہے. ذرا سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر وہ قید رہے کیا کچھ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہوتا رہا, انہی کی زبانی ذرا دیکھیے. جد و جہد جاری رہے گی, کہتے ہیں اڈیالہ سے جاری رہے گی غزہ تک. ہاں جی, انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ سے. عمران خان صاحب کو بھی یاد کیا ہے کیونکہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ کچھ کمزور پڑا ہوا ہے اور ذرا پی ٹی آئی سے تعلق کچھ ان کا جڑ رہا ہے. لیکن بہرحال جس سے بھی تعلق ہو, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی ضرورت کا ہمت کا مظاہرہ کیا ہے, ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے, ہماری سب کی نمائندگی کی ہے انہوں نے, ان کے ساتھیوں نے. ٹھیک ہے. اور اپنے غزہ کا امداد لے کے پہنچنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ جو ان کی خواہشات ہیں, جو ان کی دعائیں ہیں, اللہ قبول کرے. لیکن بہرحال اس وقت ایک حکمت سے اور تدبر سے کام لینا ہے, جو مسلمان ملکوں کی قیادتیں جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں, تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے سر, آج یاد کیا تھا جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی خان صاحب کو, وہ کرتے ہیں بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا, وہ حملہ کیس میں یاد کیا تھا, وہ پیش نہیں ہوئے, وہ پیش نہیں ہوئے, طبیعت جو ہے پیش کیسے ہوتے. اب وہ جو توشہ خانہ 2 ہے ان میں کوئی یعنی ان کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے. ان کے وکیل جو ہیں ہائی کورٹ میں پہنچے کہ بھئی ایک ہی جرم میں 2 مقدمے کیسے چلائے جا رہے ہیں, ہمیں سٹے دے دیجئے. عدالت نے سٹے تو نہیں دیا, تو فیصلہ تو اب دیکھیے دے رہی ہے عدالت کیا سناتی ہے. پر ہمارے روزنامہ مشرق کے ہمارے ممتاز شاہ صاحب ہیں, انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے کہ جب کوئٹہ ہے نا, کوئٹہ میں جو ایف سی کی عمارت ہے اس پہ خودکش حملہ ہوا نا, جی ہاں, اور اس کے بعد وہ سڑک جو ہے وہ بند کی گئی ہے, یعنی حفاظتی حصار میں لے لیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. اب روزنامہ مشرق کوئٹہ کا دفتر جو ہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ آ نہیں پا رہے اور جا نہیں پا رہے, تو ان کے اور ان کا دفتر بند ہے.
کارڈ دکھا کے نہیں دفتر بند ہے ان کا جی. کرفیو کے دوران بھی پاس مل جاتے ہیں اور لوگ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب سے اور ہماری بگٹی صاحب سے ان کی درخواست ہے کہ ان کے ورکرز کو کرفیو پاس جاری کریں تاکہ اخبار جو ہے اس کی اشاعت جاری رہ سکے. یہ توجہ ہے, اس پہ بہت کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ایسا ہوا کہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج گیا, یونیورسٹی ہے, وہاں گیا. ان کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر محمود ایاز, جی ان کی والدہ کا انتقال ہوا 90 سال کی عمر میں. ان کے لیے تعزیت کے لیے گیا وہاں. تو ایک تو دیکھا میں نے پوری عمارت تو تھی کیا 1914 کی تعمیر کی ہوئی عمارت, اور پٹیالہ مہاراجہ پٹیالہ نے بنائی تھی, اور ابھی تک وہ اس کے بہت مضبوطی سے کھڑی ہے. دروازے وہی ہیں, فرش وہی ہیں, اور ایک بڑی ایک عظیم شان عمارت ہے. اس طرح لوگ جا کے دیکھیں ذرا تو آنکھیں روشن ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ان کی والدہ کا ذکر شروع ہوا اور بس ایک پوری تاریخ جو تھی بر صغیر کی سامنے آ گئی. وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ان کی والدہ جو ہے 1954 میں حصول تعلیم کے لیے نزہت فردوس ان کا نام تھا, اور 1954 میں تعلیم کے لیے کینیڈ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا, اور سری نگر قریب اننت ناگ ہے وہاں سے وہ یہاں آ گئی لاہور. اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور وہ واپس نہیں جا سکی. ان کو واپس نہیں جانے دیا انڈیا نے. اب وہ یہیں نہ گئی, پاکستان کی ہو گئی. اور پھر یہیں ان کی شادی ہوئی. ایک یعنی کے پی کے ایک فارسٹ آفیسر تھے, ان سے شادی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی. اور پھر ان کو یہ ان کے اولاد ہوئی, بچے ہوئے. تو یہیں ڈاکٹر محمود ایاز جو ہیں پیدا تو ہوئے وہاں اپنا کے پی کے پشاور میں کے قریب, نہیں نوشہرہ میں یا پشاور میں, لیکن اس کو بیمار ہو گئے تو والدہ لے کے ان کو آ گئی یہاں. اور کئی ماہ ان کا علاج میں جو بچے تھے علاج ہوتا رہا. ان کی والدہ روزانہ جو تھے وہ جاتی تھیں پیدل, یعنی حضرت علی حجویری کے مزار پر, اور وہاں انہوں نے دعا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. اور یہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا صحت یاب ہوگا تو لاہور کی خدمت کرے گا, لاہور سے باہر نہیں جائے گا. اب جو کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے باہر گئے, امریکہ گئے, برطانیہ گئے, لیکن جہاں گئے اور پھر کے پی کے میں کہیں دل نہیں لگا, کہیں حالات ایسے ہوئے واپس لاہور آنا پڑا. کہتے والدہ کہتی تھی تم لاہور سے باہر نہیں رہ سکتے, تمہاری میری دعا جو ہے اور بس وہ قبول ہوئی, میری منت مانی ہوئی ہے کہ اہل لاہور کی خدمت کرنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پیدا ہوئی کشمیر میں, یہاں پہنچی, واپس نہیں جا سکیں. سارے عزیز و اقارب وہیں ہیں اور وہ یہاں رہ گئی, اور پھر ابھی تک کشمیر کی آزاد 90 سال کی عمر میں انتقال کیا. کشمیر کی آزادی کی حسرت لیے ہوئے رخصت ہو گئیں. اور یہی دیکھیے ہم نے کیسی یعنی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے اور کشمیر کے رہنے والوں نے, اور کس طرح انہوں نے جد و جہد کی ہے, اور کس طریقے سے پاکستان کو اپنا وطن بنایا ہے, اور آزادی کی امنگ کیسے ان کے دلوں میں روشن ہے. تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے, ان کی آرزو پوری ہو اور کشمیر آزاد ہو ایک دن انشاءاللہ. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.